سامعین محترم، کچھ دیر کے لیے حال سے رشتہ توڑ کر ان بھاگتی دوڑتی گاڑیوں اور ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر آپ 15 صدیاں پیچھے لوٹ جائیے اور تاریخ کے صفحات کھنگالیے اور دیکھیے دنیا میں کیا تھا۔ ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دورہ تھا، جور و دفاع عام تھا، شراب نوشی اور جناحکاری معیوب نہ تھی، چوری اور ڈاکہ دانی پر فخر کیا جاتا تھا۔ انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچیوں کو زندہ چرخور کیا جاتا تھا، اور جوانوں کی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی۔ کمزور اور ضعیفوں کا کوئی سلطان حال نہ تھا، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس کا قانون تھا۔ قبائلی لڑائیاں 4 سال تک جاری رہتی تھی، افراتفری تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی، بدی کا راز تھا، بے حیائی کا رنجہ تھا، انسانی چکر کی ماتا ہوا شراب خجلی کو تھا۔ وہ رب جو خدائی بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو قحط کاری میں ملتے انسانوں اور ترقتے ہندو مقبول کر رحم کرتے ہوئے آسمان سے بارش برساتا ہے، اسی رب کو جو میرا آپ کا بلکہ ہر شہر کا رب ہے، اس نے سب کے اشرف جوانوں کے نمبر حالت پر رحم کھا لیا اور اس کے نام سے مقدس ترین انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا اور اپنے پیغمبر کو قرآن کی صورت میں انسانی جب کا دستور دیا، ہدایت کا منصور دیا، دوسرا نور دیا، قرآن کی انقلاب کا ایمان نے انقلاب کو برپا کر دیا اور ایسا انقلاب کے لیے اپنی مثال لانے کے قابل۔ سامعین محترم، قرآن ہی وہ عظیم و کتاب ہے جس نے گاؤں بدل دیے، عقائد بدل دیے، سوچنے کے انداز بدل دیے، نظریے بدل ڈالے، سیاست بدل ڈالی، حکومت بدل ڈالی، زندگیاں بدل ڈالی، ڈاکو اور لٹیرے محافظ و نگہبان بن گئے، ظالم اور ستمگر عادل اور حضرت بن گئے، فاسق و فاجر زہر و خالصہ بن گئے، عرب کے سلالے زمانے کے مبتلا اور رہنما بن گئے، جو ذرہ تھا وہ کفر بن گیا، حضر تھا سائیں بن گیا، پیاسا تھا ساتھی بن گیا، ابو بکر تھا صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق بن گیا، عثمان تھا ذی النورین بن گیا، علی تھا حیدر کردار بن گیا، معاویہ تھا صادق الکریم بن گیا، ابو عبیدہ تھا امیر الامت بن گیا، خالد بن ولید تھا شیخ اللہ بن گیا، علی تھا حیدر کردار بن گیا۔ اگر حسن و حسین ہوتے تو وہ زندگی و جوانوں کے سردار بن گئے۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ انقلاب کیسے آیا؟ یہ انقلاب قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے آیا۔ یہ انقلاب قرآن کی برکت سے آئی، یہ توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے آیا، اور یہ انقلاب قرآن مجید کو اپنا امام اور مقتدی بنانے سے آیا۔ سامعین محترم، آج بھی وہی قرآن اسی طرح موجود ہے، قرآن اسی طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا، اس کی کسی آیت میں تبدیلی نہیں ہوئی، اس کا کوئی حرف، کوئی زبر، کوئی زیر، کوئی شوشہ نہیں بدلا۔ وہ تاثیر اور ہدایت اور روشنی قرآن میں آج بھی موجود ہے جو 15 صدیاں پہلے قرآن میں موجود تھی۔ لیکن آج کوئی قرآن تو پڑھے، قرآن کو سمجھے تو صحیح، قرآن کے مطابق کوئی عمل تو کرے۔ آج ہمارے پاس گانے سننے کے لیے وقت ہے، میوزک اور رقص کے فروغ کے لیے وقت ہے، کرکٹ کے لیے وقت ہے۔ اگر وقت نہیں تو رب کی کلام پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ یہ تو کلام ہوئی جب کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا، اے حسین آج تم بھارت میں قرآن کی تلاوت کریں گے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں کیوں نہ قرآن کی تلاوت کروں،
یہ تو وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میرے ناموں نے طارق اکثر امی خدیجہ نے کی. ہاں یہ وہی قرآن ہے جس کی تلاوت میرا باپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں جاتے صبح کو قرآن کی تلاوت شروع کرتے، جب شام کو گھر واپس آتے تو قرآن مکمل ہو چکا ہوتا. میرے بھائیو، قرآن وہی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتے. ہم قرآن کو پڑھتے تک نہیں، گھروں میں الماری میں قرآن پڑھا ہے، صرف برکت کے لیے پڑھا ہے. پہلے لوگ قرآن لا کر الماری میں رکھتے تھے، اگر کوئی پڑھا ہوا ہوتا تو تلاوت کرتے، اگر پڑھا ہوا نہیں ہے تو انگلی پھیرتے تھے، بنا پڑھتے. آج تو عجیب زمانہ آ گیا، اب وہ زمانہ بھی چلا گیا، اب گھروں میں قرآن بھی نہیں. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ گھروں میں قرآن بھی جا رہا ہے. پہلے لوگ جب گھر بناتے، مکان بناتے تو اس کے اندر پیسے ایک جگہ بنواتے قرآن میں رکھنے کے لیے. آج عجیب زمانہ آ رہا ہے کہ وہ قرآن کو رکھنے کی جگہ بھی نہیں بنواتے، گھر میں برکت کوئی قرآن پر موجود نہیں. تو میرے بھائی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں انقلاب آئے، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں، تو اس کامیابی کا حل یہی ہے کہ ہم قرآن کا نام مان لیں. اگر ہم قرآن کا نام مان لیں گے تو یہ سارا جوش ہمارے قلب میں آ جائے گا. جدید دنیا اب نئے نظام کی تلاش میں ہے. ارے اٹھو اور اس کے سامنے قرآن نظام پیش کرو. اور آخر میں اتنا ہی کہوں گا، اسلامی عالم کا سب سمان ہونا چاہیے، سب کا دستور عمل قرآن ہونا چاہیے. یہی معیار ہو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر بچے سے اسلام ہو جائے. وما علینا